یہ کہتے تھے الیکشن کے نتیجے میں استحکام آئے گا. الیکشن چوری ہو گیا، استحکام کس طرح سے آ سکتا ہے پاکستان میں؟ اس لیے میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ استحکام تب آئے گا جب عمران آئے گا. عمران کو بند رکھ کے جو کابینہ ہے وہ بڑا کھل کے کہہ رہی ہے کہ ہم اور کیس ڈھونڈ رہے ہیں. یار سارے اس کو بغیر جو کابینہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کیسز نئے ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان کے خلاف. وہ کہہ رہی ہے نہ ملے تو ہم کیسز گھڑ لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا جھوٹ ہے جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، عمران خان نہ ٹوٹے گا اور نہ ہی پارٹی کو توڑ سکتا ہے. اس وقت جو پوائنٹ آف ویوز ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، میں بھی کسی چیز کا حامی ہو سکتا ہوں، میں بھی کسی چیز کا مخالف ہو سکتا ہوں. اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہنا ہو پارٹی کے اندر کہا کریں. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پارٹی سے جائے گا یا گیا ہے اس کو ووٹر نے چھوڑ دیا، اس کو عوام نے چھوڑ دیا، اس کو پی ٹی آئی نہیں بلکہ آپ دیکھیں نا ووٹ ملا کس کو ہے. عمران خان کے نام کے اوپر ایک جگہ بینگن تھا، دوسری جگہ بینجو تھا. یہ واحد الیکشن ہے جس میں بینجو اور بینگن لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کس کا ہے، نام کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس لیے سارے لوگ ہمارے متحد ہیں. پارلیمنٹری پارٹی میں کوئی گروپ نہیں بننے جا رہا جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکو کو ہٹا کے پکے کے ایک نیم پکے کا ڈاکو بٹھایا جائے گا. ایسا کوئی ڈاکو پاکستان کو نہیں چلا سکتا. جو ول آف دی پیپل ہے، آپ لوگوں نے جو جہاں ووٹ دیا ہوا ہے وہ ووٹ ہے، اس کی جب تک تقدیس نہیں ہوگی اس وقت تک ملک میں کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ملٹری آپریشن ہو. اور اس کے لیے جو چنا گیا ہے صوبہ وہ انتہائی غلط بات ہے. پاکستان کو ملٹری آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 12 ملٹری آپریشن پہلے ہوئے، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ 90,000 لاشیں گرائی ہیں ہماری. اور اس کے بعد پھر ہر ایک 6-8 مہینے بعد جب کمزور ہوتا ہے نظام، اس کو ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت نعرہ لگایا جاتا ہے اس طرح کا. یہ نہ کریں. پاکستان پرامن ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ریسنٹ مثال ہے. ریسنٹ مثال یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں جو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق 40,000 لوگ گئے کے پی میں. 40,000 اسلام آباد میں بھی نہیں آئے، کراچی میں بھی نہیں آئے، لاہور میں بھی نہیں آئے. تو جہاں اتنا امن ہے وہاں کس طرح اور امن لانا چاہتے ہو؟ امن رہنے دو بس، اتنی میری آپ سے درخواست ہے. اور یہ جو مقدمات ہیں یہ سارے ہوا میں اڑ جائیں گے. بابر صاحب، فواد چودھری کو نون لیگ پیس اور اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی ہے، تو کیا کہیں گے سر؟ کوئی پی ٹی آئی کی آپس میں جنگ نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر انڈیا جو میزائل لانچ کرتا ہے وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں. بابر صاحب، فواد چودھری کو اسائنمنٹ تو نہیں دی گئی گروپ بندی کی، دوبارہ استقامت پاکستان پارٹی چھوڑ کے وہ آئے ہیں پی ٹی آئی میں؟ نہیں، میں کوئی اس طرح کا تبصرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اختیار عمران کا ہے. کون جو چھوڑ کے گیا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا یہ عمران خان باہر آئیں گے تو وہ خود فیصلہ کریں گے. اس سے پہلے ان لوگوں کی عزت ہوگی جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جن کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہوگا ان کے لیے غلط میسج آئے گا. اچھا بابر، وہاں سے آپ کائنڈلی پی ٹی آئی مکمل، ابھی تک پی ٹی آئی 24 کروڑ عوام کی آواز نہیں بن سکی مہنگائی پہ یا کسی پہ بات کریں، وہ صرف عمران خان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. بجلی کے بل میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی، جو بجلی کے بل ہیں ان کے اوپر بھی بات کی. میں پی ٹی آئی ہوں. عمران خان ہر دفعہ گفتگو میں یہی بات کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ تم سے نہیں سنبھالا جانا، اور اسی پہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ پنگا مت لینا. اور پھر یہ بھی مولوی صاحب نے کہا ہے، وہ کہتے تھے پنگا کیا ہوتا ہے، تو مولوی صاحب نے کہا لوگے تو پتہ لگے گا.